ایک رات ہماری نانی امی کے محلے میں ایک سید زادی فوت ہوئی۔ ان کا نام زارا بی بی تھا۔ تب میرے دو ماموں جو کہ ان زارا بی بی کے پاس قرآن شریف پڑھنے جاتے تھے، یہ سید زادی بالکل تنہا تھی اور شاید انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان اور پھر بنو خیبر پختونخوا میں آ کر مقیم ہو گئیں۔ نہایت دیندار اور باپردہ خاتون تھی۔ بنو میں انہوں نے ایک نابینا شخص سے شادی کر لی اور اس شخص کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ رکھی۔ ان کا ذریعہ معاش لوگوں کے کپڑے سی کر گزر بسر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ محلے کے بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تو ان کے گھر والے جو کچھ خوشی سے بھیجتے یہ قبول کر لیتی، مگر منہ سے کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی بیوگی کی حالت میں گزاری۔ اپنے فوت ہونے سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک قرآن پاک پڑھنے والے بچے کے ذریعے ایک نامعلوم شخص کو بلوایا اور خود دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر بولی، میں جانتی ہوں تم کفن چور ہو۔ یہ کچھ پیسے ہیں جو کہ میں نے اپنی سلائی کر کے جمع کیے ہیں اور کفن کی قیمت سے زیادہ ہے، یہ رکھ لو، مگر میرے مرنے کے بعد میرا کفن چوری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ کوئی میری حقیقت نہیں جانتا تو یہ عورت سب کیسے جانتی ہے۔ بہرحال وہ پیسے لے کر چلا گیا اور کچھ دنوں بعد یہ خاتون فوت ہو گئیں۔ اب ان کا کوئی تھا بھی نہیں تو نانی امی اور محلے کی باقی کچھ عورتیں ان کے گھر جا کر بیٹھ گئیں اور انہیں نہلا کر کفن پہنا دیا اور خود تسبیحات اور ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ اتنے میں میری نانی امی نے دیکھا کہ وقت تھم گیا ہے۔ وہاں بیٹھی ہر عورت جس طرح بیٹھی ہے اسی طرح بت بن گئی۔ نانی ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ آسمان سے ایک عجیب مخلوق اتری جن کے پر تھے۔ ان کے اترنے پر وہ زارا بی بی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک کے پاس رجسٹر نما چیز تھی جو کہ انہوں نے زارا بی بی کے ہاتھ میں دیے۔ زارا بی بی نے وہ رجسٹر پر کچھ لکھ کر ان کو واپس کیا اور خود پھر لیٹ گئیں۔ وہ مخلوق واپس آسمان کی طرف اڑ گئیں۔ ان کے اڑنے کی دیر تھی کہ وقت پھر سے جاری ہو گیا۔ عورتوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور سب عورتیں حسب معمول اپنی اپنی تسبیحات میں مشغول ہو گئیں اور سوائے میری نانی امی کے باقی کسی عورت کو نہیں پتا کہ وقت تھم گیا تھا۔ میری نانی امی نے بھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اسی رات ڈی آئی خان میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر اور ساتھ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں جا رہے ہیں، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی بہت آرزو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، آج میری بیٹی بنو کے فلاں علاقے اور فلاں محلے میں فوت ہوئی ہے، میں اس کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں، اس لیے آج میں فارغ نہیں۔ اس شخص کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اسی وقت گھوڑا لیا اور پوری رات سفر کر کے گھوڑے پر صبح بنو پہنچا اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس محلے میں آ کر پوچھا کہ یہاں کوئی عورت فوت ہو گئی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ سید زادی تھی، نہایت باپردہ خاتون تھی اور قرآن سے بہت محبت کرتی تھی، ہر وقت تلاوت قرآن پاک کرتی رہتی تھی۔ اس نے لوگوں کو اپنا خواب سنایا تو اس کے بعد اس سید زادی کے جنازے میں لوگوں کا ہجوم سمندر کی طرح تھا۔ کفن چور کو جب علم ہوا کہ وہی عورت فوت ہو چکی ہے تو اگلی رات وہ قبرستان گیا اور قبر کی کھدائی شروع کر دی، مگر جب وہ لحد میں اترا تو نظارہ الگ ہی تھا۔ اندر قبر میں مردے کے بجائے ایک نہایت حسین باغ، اس باغ میں ایک تخت جو دنیا میں سوچ بھی نہ پائے اور اس پر وہ زارا بی بی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جب اس نے یہ حال دیکھا تو واپس بھاگنے لگا کیونکہ اس کی طرف زارا بی بی کی کمر تھی، مگر زارا بی بی نے آواز دی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، مگر تم باز نہیں آئے، اچھا آ گئے ہو تو یہ لے جاؤ۔ ان کے پاس ایک ٹوکری میں سیب رکھے تھے۔
وہ اس کفن چور کو دیے۔ اس سیب کی خوشبو سے پورا قبرستان مہک اٹھا۔ اس کے بعد اس کفن چور نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور حلال کمانے لگا۔